ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے ویڈیو لاگ میں ظاہر ہے جو سب سے اہم ایشو ہے وہ آج کا 13 تاریخ کا جلسہ تھا، جس کے بارے میں بڑا شور تھا، اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ جلسہ ہو جائے گا اور جلسہ کل بھی لیں گے، اور کر بھی لیا. چلیں ٹھیک ہے. کووڈ-19 کے اندر انہوں نے جو بندے جمع کر لیے، تو ہمارے پاس جو اطلاعات تھی وہ اطلاعات مصدقہ وہ یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 20,000 ہوں گے اور کم از کم جو ہے 15. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے جلسے کے اندر، اتنی بڑی جگہ کے اندر جو کہ ان کے دعوے تھے، اس حساب سے تو یہ جلسہ فلاپ ہی ہے. اور اس فلاپ ہونے کی کیا وجوہات ہے وہ ایک بات اور بھی بتاؤں گا میں آپ کو آگے چل کے. لیکن میں اس حوالے سے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو ذرا پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں. تجزیے تو آپ ہر جگہ سے سن لیتے ہوں گے، تجزیے آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ میرے جو ویورز ہیں وہ بہت زیادہ، جس طرح کے آپ لوگوں کے رپلائی آتے ہیں اور جس طرح کے آپ لوگ سوالات مجھ سے کرتے ہیں، مجھ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ذی شعور ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جو کہ سوچتے اور سمجھتے ہیں. اب میں چلتا ہوں. میری ویڈیو شاید ہو سکتا ہے 1-2 منٹ لمبی ہو جائے، آخر تک سنیے گا، کیونکہ آخر میں آپ سے 2-4 اہم خبریں بھی دوں گا. اب میں چلتا ہوں. دیکھیے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب فوج کا جو ہے کردار ہم چاہتے ہیں کم ہو جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بالکل ختم ہو جائے اور سیاستدانوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے. کل میں اتفاق کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک رات کو میں سن رہا تھا جرگے کے اندر، سلیم صافی کا، اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ باتیں یہی کی جو باتیں انہوں نے آج جلسے میں کی، کہ ہم چاہتے ہیں فوج کو بالکل دور کر دیا جائے، ہمیں کھل کھل کے کھیلنے دیا جائے، فوج کا کوئی کردار نہ ہو، وہ بارڈرز پہ چلے جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل کی باتیں سن کے تو مجھے یہ پتہ لگا کہ مولانا صاحب کو سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک نیوکلیئر ریاست کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے، اور ایک ایسی نیوکلیئر ریاست ہے جس کے اوپر یہود و نصارہ سمیت ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان وہ ریاست ہے، نیوکلیئر ریاست ہے، جس کے پڑوس میں ایک دشمن نیوکلیئر ریاست ہے. اور نمبر 3 یہ کہ پاکستان کا ایک اور دوسرا پڑوس ہے چین، جو کہ ہمارا دوست ہے، وہ بھی ایک نیوکلیئر ریاست ہے. تو جس خطے میں ہم ہیں، ہمارے ساتھ یہاں 2-3 نیوکلیئر ریاستیں ہیں. جو نیوکلیئر ریاست ہو اس کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا کردار انتہائی ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. IAEA کے ساری چیزیں، انٹرنیشنل معاملات، دفاع کے سارے معاملات. کل مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ سیاست ریٹائر ہو کر وہ کسی مدرسے میں مولوی کا کام کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ کس ملک کے اندر سیاست کی بات کر رہے ہیں، وہ کس ملک میں سیاست کی بات کر رہے ہیں. ان کو پاکستان کی اہمیت کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن کیا ہے. اسٹریٹجی کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو نہ پتہ ہو. تو میں بڑا مایوس ہوا ہوں مولانا کی باتیں سن کے. وہ ایک ہی رٹ ان کی ہے کہ فوج کو ہٹا دو، اسٹیبلشمنٹ کو ہٹا دو، فوج کو ہٹا دو. آج بھی انہوں نے یہی باتیں کی ہیں، اور آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب عوام کو کہا ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر فوج نہ ہٹی تو انارکی ہو جائے گی. بھائی کیسے انارکی ہو جائے گی؟ جب تک کل آپ وہاں پر تھے حکومت کے اندر، جب آپ کے پاس وہ تھی کشمیر کی کمیٹی کی چیئرمین شپ، تو آپ اس وقت بھی تو یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت بھی یہی فوج تھی. اس وقت تو انارکی نہیں پیدا ہو رہی تھی، اس وقت تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. اور آپ نے کتنا کشمیر کمیٹی کا کام کیا. آپ جو عمران خان میرا کوئی نہیں ہے، عمران خان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. عمران کو بھی میں کہتا ہوں کہ عمران بھی کوئی اچھے کام نہیں کیا. عمران کی جو ناہید پیراشوٹر ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا، عمران کو کام کرنے دیا. اگر عمران ناکام ہوا ہے تو کم از کم ناکام رہا ہے، لیکن کم از کم بےایمان نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو دیکھا ہے، میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. جس وقت سمیع احمد صاحب ایمبیسڈر تھے سویڈن کے اندر، گلوکار سمیع احمد کے والد صاحب، اس وقت بھی آپ آئے تھے سویڈن کے اندر. اس وقت جو آپ نے وہاں بیٹھ کے وزیر اعظم کے ساتھ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں، اور جو اس سے پہلے بھی آپ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے، میں اس وقت بھی موجود تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں. میں کیا آپ نے کشمیر کمیٹی کا کام کیا ہے؟ چھوڑ دیں مولانا صاحب، ان سب باتوں میں کچھ نہیں رکھا. پاکستان کی سلامتی کی بات کریں. اگر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو اگر ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. امریکہ میں کون ہے؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ امریکہ کے اندر تو وزیر خارجہ بھی کیا کہتے ہیں، جرنیل آ گیا. تو جائیں نا وہاں پہ جا کے ہٹائیں، اس کے خلاف جدوجہد کی جہد کریں نا. وہاں پہ PDM کا جلسہ وہاں کریں، جا کے PDM کو بٹھائیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑائیں. رشیا کے اندر پیوٹن ہے، وہ کون ہے؟ وہ بھی تو فوجی ہے. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو اس ملک کی اہمیت کا احساس ہی کچھ نہیں کہ ملک کیا چیز ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے ملک کیا ہے پاکستان.
اور کس جگہ کس خطے میں بنا ہوا ہے، جغرافیائی کے حالات سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے آگے آلے دیوالے کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ ایک ریک رٹ لے کے بیٹھ گئے بس آپ کہ وہ فوج کو ہٹا دو. فوج کو ہٹانے کے بعد اس ملک کا کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا کہ سول وار ہوگی، انارکی پیدا ہوگی، تو وہ آپ چاہتے ہیں بنیادی طور پہ. یہ جو فوج کو ہٹانا، فوج کو کنٹرول کرنا، یہ بنیادی طور پر سب سے بڑی خواہش بھارت کی اور اسرائیل کی ہے. بارہا میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کے ختم نبوت کا انہوں نے اجلاس بلایا پرسوں. ختم نبوت کا اجلاس بلانے کے بعد وہ بات کر رہے ہیں، عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ کس طرح، یہ کون سی سیاست یہ کر رہے ہیں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا چھوڑیں. میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں پہ خدا را نہ زور دیں. یہ ساری چیزیں تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں. آپ پاکستانی قوم سے میری ہے درخواست کہ اب آپ سوچیں، وقت آ گیا ہے. دنیا کے اندر معاملات بہت زیادہ تیزی سے بگڑ رہے ہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اب یہ جو سیاست تھی بچوں والی سیاست کہ مجھے یہ نہیں ملا تو میں نہیں کھیلوں گا، مجھے نہیں ملا تو میں گھر توڑ دوں گا، وہ چیزیں اب نہیں ہونی چاہیے. اس کے آگے اب چلا جائیں تھوڑا سا اختر مینگل کی طرف. اختر مینگل صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب گوادر میں جو باڑ لگائی گئی ہے اس کو ہٹا دیا جائے. اب یہ بھی بتا دوں کہ گوادر میں جو باڑ کا جو مسئلہ تھا یہ کس کا مشورہ تھا؟ یہ اجیت ڈوبھل کا مشورہ تھا. وہ اس لیے تھا، اجیت ڈوبھل نے کہا تھا، ان کو یہ کہلوایا گیا تھا، پاکستان کو اپنے ایجنٹس کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ گوادر کے اندر جو باڑ لگے گی اس کی وجہ سے جو انفلٹریشن ہوتی ہے، جو چائنیز وغیرہ کام کر رہے ہیں، جو یہاں پہ تعمیر کا کام آ رہا ہے، اس پہ ہم دہشت گردی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی مرتبہ ماضی میں کتنے چائنیز انجینئر کو مارا گیا دہشت گردی کر کے. تو یہ تو بنیادی طور پر یہ تو بات ہی ان کی ہے. اختر مینگل صاحب نے یہ کون سی بات کر دی؟ اور اختر مینگل صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے، پنجاب سے کہا ہے کہ آپ جناب آپ فوج کی اوقات کو یاد دلائیں. یہ بھی بہت بڑی سازش ہے. کیوں، کون سی یاد؟ ان کو پتہ ہے پہلے انہوں نے سندھو دیش کے اندر کام کیا. یاد نہیں ہے آپ کو سندھو دیش کے اندر پہلے کیا نعرے لگے تھے؟ سب سے پہلے ضیاء الحق کے دور کے اندر پنو عاقل چھاونی نہ کپے. جب انہوں نے دیکھا سندھ کو کھڑا کیا، سندھ ناکام رہے، اس کے بعد انہوں نے پختونوں کو کھڑا کیا. زرداری صاحب نے پختونوں کو شناخت دے دیا، وہ سرحد کا نام کر کے پختونخوا کا نام دے دیا. وہ بھی ایک بڑی سازش تھی، وہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. وہاں سے بھی ان کو ناکامی ہوئی، پی ٹی ایم بنائی، وہاں سے بھی ناکامی ہوئی. آخر میں آ کے انہوں نے دیکھا چونکہ پنجاب کی فوج ہے، پاکستان کا ڈیفینس ہی پنجاب کرتا ہے، تو لہٰذا پنجاب کے لوگوں کو ڈیفینس جو ہے لڑوا رہے ہیں فوج کے ساتھ. یہ سیدھی بغاوت ہے. اختر مینگل صاحب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ آپ یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں. ساری چیزیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے کیا کرتے رہے ہیں بلوچ سردار، کیا کرتے ہیں. سردار میر نبی بخش زہری میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور بہت سارے میرے بڑے بڑے سردار دوست ہیں. میں خود بلوچستان جاتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں کہ آپ کے اوتاروں کے اندر، آپ کی اوطاقوں میں کیا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں کو رکھتے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں. آپ کے یہاں آپ لوگوں نے وہاں پر، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، کہیں تو دکھا دوں گا کہ بلوچوں نے فوج کی وردی پہن کے لوگوں کو قتل کیا ہے. بی ایل اے کے لوگوں نے فوج کی وردی پہن کے لوگوں کو مارا ہے. کئی جگہ سے ان کے غلاموں کو غلام بنائے ہیں، ان کی عورتوں کو اٹھا لیا، ان کے پورے خاندان کو اٹھا لیا. جنہوں نے آپ سے جاگیرداروں سے بغاوت کی، آپ نے پورے خاندان اٹھایا ان کے، اور اٹھانے کے بعد ان کے آدمیوں کو مار دیا. فوج کی وردی پہن کے مارا گیا اور اٹھا کے ڈال دیا کہ آرمی نے مارا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں، اگر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں بنتے، آپ کو کس نے غلام بنایا؟ آپ لینا ذرا، ہمیں ضمانت دیں، بی ایل اے سے ہتھیار ڈلوائیں، آپ ضمانت دیں کہ جناب پورے بلوچستان کے اندر ایک بھی آدمی نہیں مرے گا. آپ کو پوری آزادی ہوتی ہے، آپ کو پوری آزادی ہوگی. لیکن آپ تو وہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا. میں بھی پاکستانی ہوں، پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں. میں نے خود دیکھا ہے جیبوں سے شناختی کارڈ نکال کے جو پٹھان نکلا، جو پنجابی نکلا، جو اردو بولنے والا نکلا، اس کو گولی مار دی انہوں نے. یہ کہاں ہوا تھا؟ یہ کس نے کیا تھا؟ بلوچستان میں ہوا. یہ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ لوگ کر رہے ہیں. تو لہٰذا خدا کے واسطے ان سب چیزوں سے ذرا آپ احتیاط کریں. یہ سارے کا سارا آپ یہ نیریٹو جو پیش کر رہے ہیں، یہ ملک دشمنوں کا نیریٹو ہے. آپ تو باہر سے پڑھ لکھ کر آئیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. پھر اختر مینگل صاحب نے ایک اور بات کر دی کہ جناب فوج جو کاروبار کر رہی ہے، ڈی ایچ اے. بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے حالات جو سابقہ حکومتیں چھوڑ کر گئی ہیں، آپ کے پاس تو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے. آپ کے پاس فوج کا بجٹ کہاں سے لے کے آتے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے. ایک میزائل کی مینٹیننس کے اوپر اور اپنے ڈیٹرنٹ کو سنبھال کے رکھنے کے لیے جتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ خرچہ آپ کو پتہ ہے کتنا بجٹ ہوتا ہے؟ پاکستان کے پاس اتنا پیسے ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی پہلی محب وطن فوج ہے جو کہ اپنے اخراجات خود پورے کر رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا، جو آپ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں بین الاقوامی، میں ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کام کرتا رہا ہوں. یہ سارے کے سارے جو ہے نا انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کی فیڈنگ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کس طرح کمزور کیا جائے، بجٹ پاکستان کا کم کیا جائے. پچھلی مرتبہ بجٹ بھی کم ہوا، پاکستان کو اتنے انہوں نے معاشی طور پر بیڑا غرق کیا، غیر مستحکم کر دیا. اس کے باوجود پاکستان کی آرمی جو اپنے میزائل بھی ٹیسٹ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، ان کو پریشانی ہے.
پاکستان کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں فوجی، ان کے گھر والوں کو بھی پیسہ دیا جا رہا ہے، ان کے تمام کفالت بھی کی جا رہی ہے، ان کے تمام سوشل سسٹم ان کے چلا رہے ہیں. کون چلا رہا ہے؟ یہ پاکستان آرمی چلا رہی ہے. پاکستان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں آپ کو قوم کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ان کا جو پیچھے سے جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے پیچھے کون ہے. یہ سارا جو 13 تاریخ کا جو جتنا یہ نیریٹو لے کے چلی نا پی ڈی ایم، یہ سارے کا سارا ان کا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. نو عمران خان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ آرمی کنٹرول. آرمی پہلے کنٹرول ہوگی، اس کے بعد پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کنٹرول ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب آ جائیے تھوڑا سا نواز شریف صاحب کی طرف. نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بھی یہی بات کی، جناب اسٹیبلشمنٹ کو دخل اندازی ختم کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمارے خلاف یہ ہوا. نواز شریف صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی آج اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی ہے، آپ کو پتہ ہے نا آپ کو کون لے کر آیا تھا؟ آپ کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی تھی. آپ خود فوج کی پیداوار ہیں. اور جب جتنا پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا اختیار ہے نا، وہ اختیار تھا، اس اختیار کے باوجود، اتنی دخل اندازی ہونے کے باوجود آپ نے پاکستان کے حاضر سروس آرمی چیف کو پاکستان میں اترنے سے منع کر دیا تھا. ان کو کہا کہ جناب ایندھن ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہیں بھی لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ، اس کو انڈیا اتار دو. اگر کیا چاہتے پرویز مشرف آرمی چیف اگر انڈیا اتر جاتا تو کیا حال ہوتا اس کا، یا کسی اور پڑوس ملک میں نیپال وغیرہ میں اتر جاتا تو کیا حال ہوتا. اتنی فوج کی مداخلت ہونے کے باوجود آپ کا یہ حال ہے. آپ یہ کرنے کے لیے تیار تھے. زرداری صاحب نے کیا کیا تھا؟ اتنی فوج کی ہماری مداخلت ہونے کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہونے کے باوجود، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ISI کے چیف کو میں انڈیا میں پھینک دیتا ہوں، جو کشمیر کے اندر جو دھماکے ہوئے تھے، تاکہ انڈیا ان سے خود جو ہے تحقیقات کرے، خوف خدا کریں. دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ اپنی ISI کے سربراہ کو اٹھا کے انڈیا کو دینے لگے تھے. اتنی فوج کی دخل اندازی کے باوجود اگر آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پوری اگر دخل اندازی فوج کی ختم کر دے تو منٹ نہیں لگائیں گے آپ نے اٹھا کے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو بھیج دینا ہے، جس کی آپ نے انڈیا سے بات کی ہوئی ہے. زرداری صاحب ہمیں سب کچھ پتہ ہے آپ کیا کچھ کرتے رہیں. نہ کھلوائیں ہمارا منہ. کیا کچھ حقانی صاحب کرتے رہیں، کیا آپ یقین دہانی کریں. آپ کو اگر ہو تو میں آپ کو پرانے پاکستان ٹی وی ARY سے مجھے کیوں بینڈ کیا گیا؟ اسی لیے بینڈ کیا گیا کہ آپ کے معاملات میں نے کھول دیے تھے. خوف خدا کریں. میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ لوگ پاکستان کے ساتھ دشمنی نہ کریں. میں صرف قوم کو بتانا چاہتا ہوں ان کو ریجیکٹ کر دیں خدا کے واسطے. یہ سب ملک دشمن ہے، سب کے سب ملک دشمن ہیں، اور یہ سارے کا سارا ہندوستان کا اور اسرائیل کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب آ جائیے تھوڑا سا میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ آج جو جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کے اندر دیکھیے نواز شریف صاحب نے آج میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک ویڈیو بھی انہوں نے دکھانی تھی، لیکن جس وقت یہ جلسہ ہوا ہے تو جلسے سے پہلے یہ دیکھا گیا تھا، چیک آؤٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنا ہے کہ یہ جلسے میں لوگ پورا پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. وہ اس لیے چیک آؤٹ ہوا تھا، ان کو یہ خبر رات کو پہنچ گئی تھی کہ شہباز شریف نے اپنے طور پر اندرون لاہور کے اندر اپنے تمام لوگوں کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ اس جلسے میں نہ جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف جو ہے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں جانا چاہتے. اس کی وجہ سے آج جلسے کے اندر بہت سارے لوگ نہیں آئے. میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. اسی وجہ سے وہاں پر آج جب بیٹھی ہوئی تھی ایاز سعدی کے گھر کے اندر کھانے کے لیے، تو وہاں یہ بیٹھ کے دیکھا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ بندے اتنے نہیں پہنچ رہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ صوبائی اسمبلی سے 5000 اور نیشنل اسمبلی سے 10,000، ان کا پلان یہ تھا کہ منیمم جو ہے 60,000 بندہ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ یا 90,000 کا ان کا پلان تھا، لیکن 20-22 ہزار تو کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے فیصلہ کیا. زرداری صاحب نے پھر نواز شریف سے بات کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ میاں صاحب ہاتھ ہلکا رکھیں، کیونکہ جو آپ پوزیشن بتانا چاہ رہے تھے وہ پوزیشن ایسی نہیں ہے. سمجھ گیا؟ جو آپ بڑی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو بڑی بغاوت کا آپ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تیر نکل جائے اور ہم جو ہے بہت بری طرح مار کھا جائیں. تو لہٰذا معاملہ جو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے صرف فوج کے خلاف بات کی، کوئی زیادہ بات نہیں کی، کوئی آڈیو ویڈیو نہ دکھائی، اور اس آڈیو ویڈیو جو بھی ان کے پاس ہے انہوں نے آگے کے لیے محفوظ کر لیا کہ اگر وہ لانگ مارچ ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ یہ بنا تھا، اور اسی وجہ سے بلاول صاحب جا رہے ہیں شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہی ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ زرداری صاحب پاکستان کے خیر خواہ ہیں. زرداری صاحب بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، لیکن وہ بڑے لانگ ٹرم کے اندر جانا چاہتے ہیں. وہ سندھو دیش کا کارڈ کھیل رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ پاکستان کھپے، اس کو ہمیشہ اپنے الٹا دیکھنا ہے. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ پاکستان کھپے نہیں، یہ پاکستان نہ کھپے ہے. تو لیکن یہ کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ باہر والوں کے کہنے کے اوپر جو ہے نا ذرا گرم گرم چاول کھا رہے ہیں، ان کے منہ جلنے لگے ہیں. لیکن زرداری صاحب بہت ٹھنڈا کر کے کھانے کے عادی ہیں، اور بہت سمجھدار اور بہت کئیاں آدمی ہے زرداری صاحب. تو زرداری صاحب بہت سلو چل رہے ہیں، وکٹ دونوں جانب کھیل رہے ہیں. کل بلاول صاحب جائیں گے اور جا کے شہباز شریف سے بات کریں گے، اور شہباز شریف سے پھر کہا جائے گا کہ اگر آپ معاملے کو درست کر سکتے ہیں تو آپ درست کریں، کیونکہ آج کے جلسے نے ان کی اوقات ان کو یاد دلا دی ہے. جو ہونا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا، اور صاف نظر آ گیا کہ ایسے معاملات نہیں ہیں جیسے کہ یہ چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے جناب.
آج جلسے میں اگر کوئی چیز تھی جیسے اگر ساری کی ساری اگر ایک بات ہوئی جو جلسے کے اندر وہ اہم چیز یہی تھی جس پہ سب نے زور لگایا وہ تھا کہ 18ویں ترمیم، کہ بھائی ہم 18ویں ترمیم کو نہیں جانے دیں گے۔ بنیادی طور پر 18ویں ترمیم جو ہے وہ کیا ہے، وہ اصل میں صوبائی خود مختاری کے نام کے اوپر وفاق کو کمزور کرنے کی سازش ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم جو لائی گئی تھی وہ اسی لیے لائی گئی تھی کہ صوبوں کو زیادہ زیادہ اختیار دیا جائے، اور یہ 18ویں ترمیم یہ بھی بتا دوں آپ کو، شاید لوگوں کو نہ پتا ہو، یہ بھی مغرب کی طرف سے لائی، امریکہ کے کہنے کے اوپر جو ہے جو لوگ کبھی کبھی ضرورت تھا اگر کسی کو ہوا تو بھی میں بتا دوں گا کہ کس نے کہا تھا، یہ ان کے اس کے اوپر لائی گئی تھی تاکہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری کی طرف لے کے جایا جائے۔ آپ نے دیکھا جس طرح اختر مینگل جو بات کر رہے تھے پنجاب سے کہ میں پنجاب میں آیا ہوں، میں یہ ہوں، میں فلانا ہوں، وہ یہ کہیں سے ہی نہیں لگ رہا تھا کہ اختر مینگل صاحب ایک پاکستانی سیاستدان پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں، وہ لگ یہ رہا تھا کہ کوئی پاکستان کا سیاستدان یا بلوچستان کا کوئی سیاستدان کسی دوسری اسٹیٹ میں آ کے بات کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر اسی لیے ہم شروع سے کہتے رہے کہ جو انہوں نے 4 صوبوں کی جو بات کی تھی، یہ 4 صوبے جو ہیں لسانیت کی بنیاد پر اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اب آپ نے دیکھ لیا، میں نے کہا تھا آپ کو، پھر کہہ رہا ہوں کہ اب یہ نظام جائے گا، یہ ٹوٹل نظام ناکام ہو گیا ہے۔ اب جو بھی نظام آئے گا وہ نیا لانا پڑے گا، اس میں چاہے نئے صوبے بنے، کوئی اور نظام آئے، کوئی بھی آئے، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ نظام جو ہے نا ٹوٹل ناکام ہو چکا ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنی پڑے گی۔ تو آج کے جلسے کے اندر جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں وہ اصل چیزیں یہ تھیں۔ اچھا، دوسرا ایک چھوٹی سی میں آپ کو خبر دے دوں، ایک تو خبر آپ کو میں نے دے دی کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں کل شہباز شریف کے ساتھ، اور یہ ملاقات بہت اہم ہے اور اس سے جو ہے اب فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی حوالے سے بتا دوں کہ مراکش کو تو آپ کو سب کو پتہ ہی لگ گیا ہوگا کہ مراکش نے اسرائیل سے رابطے کر لیے ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عمان کا ہمیں خطرہ تھا، کیونکہ ان کی بڑی بڑی کوشش تھی کہ عمان جو ہے ہمارے قابو میں آ جائے، اسرائیل سے تعلقات ہیں، کیونکہ پاکستان نے یکسر منع کر دیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے قریب جو ہے اسرائیل کا سفارت خانہ لایا جائے۔ تو اب سننے میں آیا ہے، یہ میری خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ عمان کے ساتھ جو ہے پس پردہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد جو ہے عمان کے میں جو ہے مطلب اسرائیل کا سفارت خانہ قائم ہو جائے۔ تو بہت قریب پاکستان کی انہوں نے جگہ مانگی تھی، جو بندرگاہ ہے پاکستان کا جو ہمارا ایریا ہے گوادر کے بالکل آپ کو پتہ ہے عمان ہمارے بالکل قریب ہے، تو وہاں پہ انہوں نے نشاندہی کی اور وہاں پہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اپنا سفارت خانہ بنانے کی۔ اب اس میں کیا وہ ریکی کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے بہت قریب ہی اسرائیل کا سفارت خانہ آ رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری ایک یہ بات ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آج ہوا ہے افغانستان کے اندر، ایک قندھار کے اندر حملہ ہوا ہے، اس میں کافی افغانی بھائی ہمارے شہید ہو گئے، 20-22 کے قریب شہادتوں کی ہمیں اطلاع ملی ہے، اور وہ بنیادی طور پر جو ہے افغان طالبان نے کہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جلد سے جلد فوج نے نکلنا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو ٹرمپ صاحب کا تھا یہ معاہدہ، ٹرمپ صاحب نے کیا تھا معاہدہ ان کے ساتھ، تو آج اتفاق سے ہوا یہ کہ کل پتہ یہ لگا کہ سپریم کورٹ نے جو امریکہ کی ہے اس نے ٹرمپ کے آخری کارڈ بھی جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ بھی اس سے چھین لیا، اور یہ کہہ دیا کہ جناب ٹرمپ غلط کہتے ہیں، وہ بائیڈن جیتا ہے۔ تو اس کی فوری طور پر جو ریئیکشن آیا اس سے یہ ریئیکشن آیا کہ وہ انہوں نے جو بائیڈن کا جو پلان تھا کہ طاقت کے ساتھ افغانستان کو دبایا جائے اور طالبان کے ساتھ جو ہے مطلب بائی فورس ان کے ساتھ نپٹا جائے، وہ آج دوبارہ کام شروع ہو گیا، اور جو طالبان کی جو ہیں نیگوشیشن یا جو مصالحت کار ہیں اور جو ان کی ٹیم ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بہت غلط ہوا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو ہم سے معاہدہ ہے اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس معاہدے کو وائلیٹ یہ کر رہے ہیں اور یہ معاہدے کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری ایک اور خبر یہ ہے کہ بھارتی جرنیلز کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ بہت گھوم پھر رہے تھے، وہ بہت سارے لوگوں نے بتا بھی دی تھی، اس کی میں نے آپ کو 2-3 وجوہات بتائی تھی۔ ایک تو وجوہات یہ ہے کہ وہ موساد، را اور سارا کا سارا CIA یہاں پر پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کے اندر اور ابو ظہبی کے اندر، اور ان کی یہاں پر کوشش یہ ہے ان تینوں کی کہ یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک جنگ کی صورتحال پیدا کی جائے، اور اسی لیے سارے معاملات میں آ رہے ہیں، اور کچھ مس پرسپشن بھی دی جا رہی ہے عرب ریاستوں کو کہ بھائی آپ پر ادھر سے حملہ ہوگا ادھر سے حملہ ہوگا، اور کچھ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ میزائل وغیرہ جو ہے اسی پس منظر میں سعودی عرب جو ہے اور یہ UAE جو ہے انڈیا سے خرید لیں، اور بنیادی طور پر یہ ہے معاملہ۔ اور کچھ یہ بات بھی ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں اگر بڑے پیمانے پہ اگر اسرائیل وہاں پر کوئی ایران کے ساتھ کوئی فالس فلیگ اٹیک کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جنگ ہوگی، اور جنگ ہوگی تو مشرق وسطیٰ تباہ ہوگا، مشرق وسطیٰ تباہ ہوگا تو یہ عرب ریاستیں تباہ ہوں گی۔
جب عرب ریاستیں تباہ ہو جائیں گی تو وہی بات ہے کہ پھر اسرائیل کو قدم جمانے کا موقع ملے گا. یہ بیسکلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, صرف پاکستان اس کے اندر نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان ہے, پاکستان نہیں ہے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اور یہ بھی ایک بات ہوئی ہے کہ جو وہاں پہ سعودی عرب کے جو ان کے اہم مقامات ہیں, ان مقامات کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں جو مسلم ہیں انڈین, ان کو بھی کچھ تھوڑا سا چانس وغیرہ دیا جائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں, اور اس کے علاوہ 2-4 اور چیزیں ہیں. انشاءاللہ وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, نیکسٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں. اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں, اس اپیل کے ساتھ کہ خدا را ملک دشمن سیاستدانوں کو, یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں, ان کو اپنی صفوں میں پہچانیں. اگر آپ نے اس ملک کو اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے تو ان کی ہر صورت ان کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو. انہی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.